نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے مومن کی عزت اللہ کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ میں بڑے زمانے سے کچھ نہیں تو مجھے 20 سال ہو گئے ڈاکٹروں کو چکر لگاتے، والد صاحب بیمار تھے، والدہ بیمار تھی، خود جانا پڑا، کبھی بچوں کو لے کے جانا پڑا۔ میں نے لہجوں میں بعض جگہ پہ غرور دیکھا، لہجوں میں، یعنی ڈاکٹر کے دو میٹھے بول نہ بندے کی طبیعت ٹھیک کر دیتے، لیکن وہ اس کے لہجے میں، اب چونکہ وہ ڈاکٹر ہے اور جناب مجھے تکلیف ہے، میں ذرا جلدی چیک کرانا، سب کو تکلیف ہی ہوتی ہے، سارے تکلیف سے جاتے ہیں، باہر بیٹھو دیکھ لیتے ہیں۔ علم اس کا نام ہے کہ دوسروں کو جاہل سمجھا جائے، علم اس کا نام ہے کہ آپ کو شعور ہی نہ آئے۔ علم تو آگہی سکھاتا ہے۔ اگر کوئی عالم ہو کر اپنی ماں کے پیر نہیں دباتا تو پھر اس کے علم نے اسے کچھ بھی نہیں سکھایا، اس کے علم نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا۔ اگر عالم ہو کر اپنے باپ کا حیا نہیں کرتا تو پھر یہ کورس ہے، اس نے لفظ سیکھے ہیڑے ترچے، اسے سمجھ نہیں آئی لوگوں سے پیار کیسے کرنا تھا۔ آپ کی چیزیں آپ کے اندر روشنی پیدا کریں، آپ کا شعور آپ کو تازہ کرے۔ لیکن نا جتنا پھل زیادہ لگ گیا ٹہنی اتنی جھک گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر دونوں بیٹھے تھے، ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے ہیں جن کو عبداللہ بن عمر کہا جاتا ہے، دونوں بیٹھے تھے۔ عبداللہ بن عمر اٹھ کے چلے گئے تو عبداللہ بن عمر نے رونا شروع کر دیا، دیر تک روتے رہے۔ اللہ کرے کسی کو کوئی ایسا یار ملے جسے مل کے بندہ روئے۔ ایک باری میریاں اکھیاں چوں انہوں نے اتھرو پونجے سن، ہوں تے چسکا پہ گیا رونے دا تے ہر ویلے آ ہو زاری دا۔ وہ چلے گئے، انہوں نے رونا شروع کر دیا، روتے جا رہے ہیں۔ بچوں نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے یار وہ عجیب بات بتا گیا ہے۔ وہ کہتا میں نے حضور علیہ السلام سے خود سنا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو جنت میں نہیں جائے گا۔ روتا ہوں، انسان ہوں، کبھی کو بات ہو ہی جاتی ہے، کبھی کو پریشانی ہو ہی جاتی ہے، پھر اپنے ارد گرد والوں سے کہنے لگے دعا کرو رب عاجزی کی توفیق دے دے، اللہ بڑے بول سے بچا لے۔ عزیز بھائیوں، مزاجوں کے اندر حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے اگر کوئی نیک کام کر لیتے ہیں نا تو پھر وہ کہتے ہیں چونکہ میں نے کیا لہذا ساری دنیا فوراً یہ کرے۔ آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ رب نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ عاجز ہو جائیں اللہ کے بندے، آپ عاجزی اختیار کریں۔ وہ کہتے ہیں چونکہ میں کرتا ہوں لہذا میں اب اتنا بڑا آدمی ہوں تو فلانے بندے تو ٹھیک ہی نہیں۔ حضرت سعدی شیرازی کہتے ہیں کہ تہجد کا ٹائم تھا، پرانے زمانے میں نا لوگ مسافر اکثر رات مسجدوں میں آ کے گزارتے تھے، تو کہتے ہیں مسجد میں لوگ سوئے ہوئے تھے سارے، تہجد کا ٹائم تھا، میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، میرے والد بھی ساتھ تھے، تو میں نے اپنے ابا جی سے کہا یہ دیکھو کتنے بد نصیب ہیں، نفلوں کا ٹائم ہے اور یہ سوئے ہوئے کتنے بد نصیب ہیں، میں تہجد پڑھ رہا ہوں، اللہ اللہ کر رہا ہوں، یہ سوئے ہوئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میرے والد کہنے لگے کاش تو بھی سویا ہی رہتا، لوگوں کے کپڑے تو نہ پھاڑتا، کاش تو بھی، تیرا سونا ہی بہتر تھا، اس تہجد سے تو سویا ہی رہتا تو بہتر تھا، کپڑے تو نہ پھاڑتا لوگوں کے۔ اور خدا کے بندے اگر تو نے پڑھی ہے تو تیرا اور رب کا رشتہ ہے، اس کی بنیاد پر تو دوسروں کو حقیر جاننے لگ گیا ہے، اس کی بنیاد پر علم پڑھے دا مان نہ کریے ماتا کھی میں پڑھیا، او جبار کہار کہاوے مت روڑ دینے دودھ کڑیا۔ تھوڑا سا اپنے طبیعت میں عاجزی پیدا کر۔ یہ تو دیکھیں نا کتنے بڑے بزرگ ہیں، حضرت فضیل بن عیاض، 60,000 لوگوں نے حج کیا، حضرت کے بھی وہ حجوں میں بہت 21واں 22واں حج تھا۔ کسی نے پوچھا حضور اس سال حج کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ فرمانے لگے جتنے بھی حاجی آئے سارے نیک تھے، حج ضرور قبول ہوگا، اور اگر کسی وجہ سے کوئی کمی رہ گئی تو وہ میری نحوست کی وجہ سے رہ جائے گی، اس لیے کہ ان میں سب سے زیادہ گناہگار میں ہی ہوں، میری وجہ سے کوئی رہ گئی تو رہ گئی، ورنہ تو امید ہے خدا فضل ہی فرمائے گا۔ آپ کے مزاج میں جب عاجزی ہوتی ہے کہ نا، اگر آپ کسی مقام پہ فائز ہیں تو وہ تو اللہ نے دیا آپ کو،
اب تو آپ کو اس مقام پر جا کے بھی عاجزی بھی کرنی چاہیے تھی، اور اگر آپ وہ عاجزی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے آپ بہت ساری خطاؤں کا شکار ہیں۔ ہمارے زمانے میں نا ایک رواج آیا ہے کمزوریاں بیان کرنے کا، اور کمزوری اکثر وہ بندہ بیان کرتا ہے جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی کمزوریاں ڈسکس کرتے ہیں، بلکہ پہلے تو لوگ لوگوں کی کمزوریاں بیان کرتے تھے، اب جماعتیں جماعتوں کی کمزوریاں بیان کرتی ہیں، اب پارٹیاں پوری پارٹیوں کی کمزوری۔ بات اتنی اجتماعیت تک چلی گئی کہ سوچے محدود سے محدود تر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کی قوم میں جو سب سے نیک آدمی ہے نا اسے ڈھونڈ کے میری بارگاہ میں لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا جس کو سب سے زیادہ نیک سمجھتے تھے اسے اللہ کے حضور پیش کیا، مالک جو سب سے زیادہ نیک ہے، جسے حضرت موسیٰ کلیم نیک کہیں، وہ کتنا کو نیک ہوگا؟ یا اللہ یہ نیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا اب اس بندے کی ڈیوٹی لگاؤ کہ یہ اس قوم میں جو سب سے گناہگار ہے وہ بندہ ڈھونڈ کے لائے۔ اگر یہ ڈیوٹی ہماری لگتی تو پھر تو اللہ خیر کرے، سارے گناہگار تھے، ماں سوائے میرے، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ جناب اس کی ڈیوٹی لگائیں، حضرت موسیٰ کی گواہی ہے یہ سب سے زیادہ نیک ہے، اس کی ڈیوٹی لگائیں یہ سب سے گناہگار بندہ ڈھونڈ کے لائے۔ آپ نے ڈیوٹی لگا دی تو وہ عرض کرنے لگے حضور 3 دن کی مہلت دے، میں بندہ ڈھونڈتا ہوں۔ 3 دن 3 راتیں گزر گئیں، آنے کا وقت آیا تو اسی نیک آدمی نے کیا کیا، اپنے گلے میں رسی ڈالی اور اپنے ہی ہاتھ سے پکڑ کے لا کے حضرت موسیٰ کلیم کے دست مبارک میں دے کے کہا حضور 3 دن کوشش کی ہے، سب سے زیادہ گناہگار میں ہی ہوں۔ برے بندے نے میں لبن ٹریا تے جگ تے ملیا نہ کوئی، تے اپنے اندر چھاتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی نہیں ہوں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام فرمانے لگے یہ تو نے کس طرح تجزیہ کیا؟ عرض کی حضور بعض لوگوں کی نا چھوٹی موٹی کوتاہیاں میرے سامنے تھیں، اس پر میں نے غور کیا، لیکن ان کی غلطیاں یقینی نہیں تھی، میرا گمان ہی تھا، پورا مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ غلطیاں ہیں، لیکن جو میری غلطیاں تھیں ان کا مجھے پورا یقین تھا کہ یہ ہے۔ کسی کی غلطیاں میرے سامنے یقینی نہیں تھی، اپنی کوتاہیاں میرے سامنے یقینی تھی، اور جو زیادہ یقینی چیزیں تھیں نا اس پر جب میں نے غور کیا تو پھر میں سمجھا کہ اس بستی میں سب سے گناہگار میں ہی ہوں۔ آپ مجھے نا بتائیں اب میرے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ جناب موسیٰ وہیں کھڑے تھے تو رب کریم نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا، وہی فرمائی، فرمایا میرے کلیم اس کو جو سب سے زیادہ فضیلت ملی ہے وہ نمازوں کی وجہ سے نہیں ملی، یہی اس کی عاجزی ہے، اس کی وجہ سے رب نے سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ یہ اس کے ذہن کے اندر بات ہے جس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ اعزاز دیا۔ تھوڑا سا نا چیزوں کو سمجھا جائے، انسان اپنی ذہن سازی کرے، اپنے اوپر غور کرے۔ ہم اپنے آپ کو 2 4 5 چیزیں دیکھ کے تسلیاں دے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں نہیں چھوڑ، تو ساری دنیا اتنی خراب ہے، تو فلانی نیکی بھی کرتا ہے۔ اس سے نا انسان کی روحانی زندگی کمزور پڑ جاتی ہے، اس کے افکار پہ میل کچیل چڑھنے لگ جاتی ہے، وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگ جاتا ہے۔ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، اگر طبیعت میں عاجزی آ جائے تو کوئی فرق مثلا کیا ہو جائے گا؟ اگر کوئی شخص تھوڑا بہت اگر کام کر لے، اگر کسی وقت وہ کوئی عاجزی اختیار کر لے تو اس سے فرق پڑ جائے گا۔ اور میں نے دیکھا سوسائٹی کا یہ ماحول بن گیا، وہ جناب تو سا شاہ پر چکے ہے، اور بڑے اور انداز میں لوگ بات کرتے، اپنی طبیعتوں پہ بوجھ ڈالا جائے۔ ہمارے ہاں نا ایک لمبی لسٹ ہے ان لوگوں کی جن کی وجہ سے ان کے اپنے تکلیف میں یعنی کیا کہہ سکتا ہے بندہ؟ داماد کو کہہ سکتا ہے کچھ، لیکن اس نے مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے، وہ بیٹی کو نواسوں کو لے کے آتا ہے تو دروازے پہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کہتا ہے اسٹیٹس ہی نہیں میرا۔ میں ایک جنازے پہ چلا گیا تو قبرستان میں ایک فیملی میں کسی کا انتقال ہو گیا، تو قبرستان میں ان کا داماد اپنے بردر اللہ سے سالے سے کہہ رہا ہے کہ وہ تم نے تو اپنے ابا کی قبر پہ تختی بھی نہیں لگائی،
इतने भाइयों तख्ती भी नहीं लगा सकते। वो कहने लगा भाईजान बस वो मसरूफियत रही है, कब्र तो पक्की करा दी थी तो बस थोड़े दिनों में लगवा देते। बेचारा ना इधर उधर मेरी तरफ भी देख रहा है कि लोग सुन, और वो ढिठाई से बातें किए जा रहा है क्योंकि वो दमाद है, उनकी बेटी जा रहा है, मुफ्त की ब्लैकमेलिंग है। बंदा चला गया, मैंने उसका बाजू पकड़ के साइड पे कर लिया, मैंने कहा यार तुझे कब्रों में भी अल्लाह नहीं याद आया। ये मुफ्त की जो आजमाइशें हम लोगों को डालते हैं ना, इससे बचें। बिला वजह कि जनाब वो मुझे पूछा नहीं तो मुझे जनाब दिया नहीं तो मेरी भी कोई हैसियत थी, आप इस तरह न गिनवाएं। इनसे चीजें छलकती हैं, इससे महसूस होता है कि आप छोटे आदमी, इससे महसूस होता है कि हम कमजोर पड़ गए, हमने किस बुनियाद पर लोगों को लूटना और ताड़ना और लताड़ना शुरू कर दिया। इंसान होता है, और वो जब इन चीजों से निकल जाता है ना तो महसूस होता है कि वो बंदा बड़ा आदमी है कि जो ना उसे कोई ये परवाह है कि मुझे कोई बिठाए कहाँ पे, ना उसे कोई ये टेंशन है कि कोई ये। मैंने देखा है बाद बड़े लोग इन चीजों से वैसे निकल जाते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माल गनीमत का ऊंट गुम हो गया तो तलाश कर रहे थे, तो एक बंदे ने कहा किसी गुलाम को कह देते। फरमाने लगे मैं भी तो गुलाम ही हूँ, मैं भी तो अपने महबूब का गुलाम हूँ, किसी गुलाम को कह देते। इसका क्या मतलब? इसलिए इस तकब्बुर से अपने आप को बचा के लोगों के लिए आसानी की जाए, अपनों को प्यार दिया जाए, अपनों को मोहब्बत दी जाए। जब आप किसी से प्यार करेंगे, एजाज देंगे तो उसमें महसूस होगा कि हमारी अपनी भी कोई शान है, अजमत है, हम वफादार हैं। देखिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा हुजूर का इतना अदब करते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर ना पूरी हथेली से दस्तक नहीं देते थे, उंगली के पोरों से, नाखूनों से। अदब है। वो किसी ने कहा था कि बाब जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से, ख्वाजा फखरुद्दीन फरमाते हैं बाब जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से, फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया, हमने ना पलकों से डरे यार पे दस्तक दी है, क्योंकि जरा आवाज ऊंची हुई तो उम्र का सरमाया गया। सहाबा यूं अदब करते कि ऊंचा सांस नहीं लेते थे हुजूर की बारगाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद से वजू का पानी तो वो नीचे नहीं गिरेगा, वो नीचे थैलियां कर देते। आंखें हुजूर की बारगाह में नहीं उठाते थे। बाद से पूछा दाता हुलिया बयान कर दो, कहते थे इतनी जरूरत ही नहीं थी हुजूर को देख सके। वो इतना अदब करते, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके साथ मामला क्या था? जंगे बदर के लिए जब सवारियां जा रही थी ना, तो एक एक सवारी पे 3-3 लोग थे। तो इस्लाम मजहब बड़ा हसीन है ना, ये रहमत लिल आलमीन महबूब का पैगाम है ना। अब एक एक सवारी पे 3 बंदे बैठेंगे, तकलीफ होगी। तय ये पाया कि 2 बैठ जाएं, एक पैदल चले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे भी 2 बंदे दे दो। नसीबा जागा सैयदना अबू लुबाबा का, हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा का, ये दोनों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। अब एक दफा बारी हजरत अबू लुबाबा सरकार के पीछे बैठेंगे, मौला अली पैदल चल रहे हैं। उस शख्स का कमाल तो देखें जिसके हाथ में उस सवारी की लगाम है जिसके सवार मदीने वाले रसूल है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर बारी आई हजरत अली पीछे बैठे, लगाम हजरत अबू लुबाबा ने थाम ली। वो सुए लाल जार फिरते हैं और तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की लगाम थामी हुई, भारी लग गई। हुजूर ने पैदल चलना है, क्यों हाथ बांधे दोनों ने। अर्ज की हुजूर खादम जो हाजिर है, मेहरबानी करें ना, आप बैठे ना, हम पैदल चलते हैं आपकी बारी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लहजा है इज्जत देने का, 2 जुमले हुजूर ने कहे। आप दोनों जुमलों में हुजूर ने जो गुलामों को इज्जत दी वो भी देखिए, समझाने का अंदाज भी देखिए, और उम्मत के दिलों में आजिज़ी पैदा करने का तरीका भी देखिए। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलातु सलाम फरमाने लगे तुम दोनों मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, तुम ज्यादा ताकत रखते हो कि पैदल चलो, मैं भी चल सकता हूं। और फिर फरमाया तुम दोनों को कुछ ज्यादा अजर की जरूरत है, मैंने भी तो अपने रब से अजर लेना है ना, दीन के रास्ते में चलने का मैंने भी तो अजर लेना है। थोड़ी देर हुई एक आया कालियां जुल्फां वाला, थोड़ी देर ही हुई एक आया सी कालियां जुल्फां वाला, वो 2 घड़ियां ही मेरे मन में रुके है, कर गया नूर उजाला। इतना करम 2 जुमलों से तबीयत ही बदल गई। फरमाया तुम को ज्यादा ताकतवर हो, तुम्हें को ज्यादा अजर चाहिए।
آپ اگر پیار کریں گے نا, تھوڑی تھوڑی محبت کریں گے, تھوڑا تھوڑا انداز آپ اختیار کریں گے. میں نے دیکھا ہے کوئی افسر صاحب بن گئے ہیں, کوئی پیر صاحب بن گئے ہیں, کوئی علامہ صاحب بن گئے, ناراض نہ ہونا, کوئی نمازی صاحب بن گئے, کوئی عادی صاحب بن گئے, کوئی فلانا صاحب بن گئے, تو بس وہ ہم کچھ نہ کچھ بن ہی گئے ہیں. اور جن لوگوں کو ہماری وجہ سے سکون مل رہا تھا وہ ڈھونڈ رہے ہیں, پتر ملے, بھائی ملے, شاگرد ملے, دوست ملے. یہ ساری صورتیں بھی تو لوگوں کو چاہیے. اور آپ کی عظمت میں, شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اگر کچھ ہے نا, صدر اگر ایوان صدر میں ہو تو پھر بھی صدر ہی ہوتا ہے, اور اگر دورے پہ ہو تو پھر بھی صدر ہی ہوتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نا, آپ کو خادم دیا گیا تھا, بادشاہ وقت تھے نا, خادم ملا ہوا تھا. ایک رات کو آپ کے پاس رہتا تھا, ایک دن کو رہتا تھا. رات کو ایک مہمان آ گیا تو چراغ جل رہا تھا, جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کچھ لکھ رہے تھے, تو وہ خادم کی آنکھ لگ گئی, وہ سو گیا. انسان ہی ہے نا, نیند آ ہی جاتی ہے, لیکن وہ آتی ہے صاحب کو, چوکیدار کو تو نیند آنی چاہیے. پھر صاحب کہتے ہیں تو تنخواہ کا دی لینا ہے, تینوں رکھیا کا دے لیے, یہی لفظ ہے نا جی. اس کو تو نیند آنی چاہیے, ڈرائیور کو تو نیند آنی چاہیے, وہ تو نیند تو شاید صرف مالک کے لیے, ڈرائیور کے لیے تھوڑی ہے. تو اس کی آنکھ لگ گئی, اسے نیند آ گئی خادم کو. حضرت عمر بن عبدالعزیز, وہ چراغ جل رہا تھا تو وہ گل ہونے لگ گیا, بجھنے لگ گیا. مہمان کہنے لگا حضور میں ٹھیک کر دوں, فرمانے لگے نہیں, مہمانوں سے خدمت نہیں لیتے. خادم کو جگا دے, فرمانے لگے جاگتے رہتا ہے, آج ہی سو گیا, کسی وجہ سے تھک گیا ہو. حضرت عمر بن عبدالعزیز خود اٹھ کے گئے, چراغ کی بتی ٹھیک کی, سلائی کے ساتھ دوبارہ جلایا, آ کے بیٹھ گئے. اب ظاہر ہے کہ بادشاہ سے ملنے کو بادشاہ ہی آیا ہوگا, کوئی وزیر ہی آیا ہوگا, تو اس نے اپنے لیول کی بات کی. کہنے لگا حضرت صاحب اس کو کس لیے رکھا ہوا ہے, سو گیا, اس کو جگاتے. تو وہ تو بڑی جلال میں بات کر رہا تھا نا, اور وہ بڑا تنقید کا اس کا لہجہ تھا کہ اس کو کیوں نہیں اٹھایا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کو نارمل زندگی میں لے آئے واپس, اس کو کھینچ کے دوبارہ دنیا پہ لے آئے, زمین پہ. فرمانے لگے تو اتنا کیوں پریشان ہوتا ہے, میں جب چراغ ٹھیک کرنے گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا, اور جب واپس آیا ہوں ٹھیک کر کے تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں. مثلا میری کون سی سائڈ ادھر کی ہے, میں وہی ہوں. خدا کے بندے کیا ہو گیا, وہی ہوں. تو کس پریشانی کا شکار ہو گیا, میں وہی ہوں. دانش مندان دا کم ناہی, دل دنیا تے لانا, اس ووٹی تے لکھ خامد کیتے, جو کیتا سو کھانا. بڑے بڑے عہدے ملتے ہیں دنیا, بڑے بڑے جاگیردار ہوتے ہیں, پھر وہ چلے جاتے ہیں. تو دانش مند آدمی دل نہیں لگا کے بیٹھ جاتا. اس لیے لہجوں میں عاجزی, انداز میں عاجزی, رویے میں عاجزی, بولنے میں عاجزی, بات کرنے میں عاجزی, کسی سے ملنے میں عاجزی, کسی سے لینے میں بھی عاجزی, اور عطا کرنے میں بھی عاجزی, اور نظروں میں بھی عاجزی, ذہنوں میں بھی عاجزی, دل میں بھی عاجزی. اور یہ کہاں سے ملے گا, یہ دروازہ رسول سے ملے گا. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے, اور تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے.